میرے ساتھ نکالیے انجیل مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب، اور ہم نے 4 آیات تک دیکھی تھی، اور آج ہم 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک دیکھیں گے۔ 5 آیات ہم دیکھیں گے، 5ویں سے 9ویں آیت تک۔ دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب 5ویں سے 9ویں 10ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ آئیں، پریز دی لارڈ۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ جی رائٹ۔ اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں، بلکہ تاکہ اس پر وہ سختی نہ کروں۔ کس قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا، یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے۔ پس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو، تاکہ وہ غم کی کثرت سے زیادہ تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر دعویٰ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے حلیوں سے ناواقف نہیں، ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، ونڈرفل، گلوری۔ آج صبح ہم نے 5:30 بجے آغاز کیا، اور میں بڑا سرپرائز ہوں آپ جتنے آن لائن ہیں، خاص طور پر اس وقت جو آن لائن ہے۔ الشبہ نویل کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، اور باجی رخسانہ کے لیے، علیشہ گل کے لیے گاڈ بلیس یو، اور ابراہم طاہر کی اماں کے لیے، ماں جی کے لیے گاڈ بلیس یو، اور ساتھ ہی شکر گزاری کرتے ہیں ذیشان مسیح کے لیے، جو نام مجھے یاد ہے اس میں سے، اور زاہدہ سنیل کے لیے۔ ذرا مجھے بتا دیں زاہدہ سنیل کہاں سے ہے، وہاں لکھ دیجئے کہاں سے، کس شہر سے۔ اور باقی لوگ کچھ ساتھی شاید انہوں نے نوٹس نہیں کیا، وہ بھی ساتھ ساتھ جوائن ہوں گے۔ ہم آئیں خدا کے کلام کو دیکھیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کی خوشی میری طاقت ہے، رائٹ۔ جب آپ خداوند میں ہوتے ہیں، اس میں خوش ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں کیا ملتی ہے؟ طاقت ملتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج صبح آپ کو خداوند طاقت دے گا۔ when you lose the joy of the Lord, then you lose the strength of Lord, right؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس خوشی کو نہ کھوئیں، تاکہ آپ اس طاقت کو نہ کھو دیں۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جی آئیں دیکھیے خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ 5ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے، اور سارا عزت جلال خدا ان کو دیں گے۔ ہلیلویا۔ کل ہم نے بڑا اچھا جو ہے وہ 4 آیت تک خدا نے ہمیں برکت دی۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر روز برکت دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس میں بنے رہتے ہیں، اور آج بھی خداوند ہمیں برکت دے گا، اور سارا عزت جلال ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیں گے۔ تو جی آئیں 5ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ تو 5ویں آیت سے 11ویں آیت تک اب جو ہے نا بات چینج ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ غم کا سبب بنتے ہیں ماں باپ کے، خادموں کے، لیڈرز کے، بڑے بہن بھائیوں کے۔ تو چاہیے کہ ہمیں ڈسپلن ہونا چاہیے، ہمیں ان کو اپنا دوست ماننا چاہیے، یہ ہم نے کل سیکھا۔ آیت 5 سے 11 تک ہم رسول جو ہے وہ براہ راست اس واقعے کا بیان کرتا ہے جس سے ساری مشکل پیدا ہوئی تھی۔ تو اب وہ 5 سے 11ویں آیت تک جو ہے وہ اس واقعے کا بیان کرتا ہے جس سے ساری مشکل کیا ہوئی تھی؟ پیدا ہوئی تھی۔ آئے غور کریں کہ پولس مسیحی فکر مندی اور خوش اسلوبی کا کیسا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ نہ تو جرم نہ جرم کرنے والے کا نام لیتا ہے، یہ ذرا نہ جرم کا نام لیتا ہے، نہ جرم کرنے والے کا نام لیتا ہے۔ پڑھیے آیت 5 ذرا۔ اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں، بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، کس قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔
आमीन। ذرا آپ نے دیکھا یہاں پر لکھا ہے، انڈر لائن کریں، اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے۔ تو دیکھیں آپ کی فیملی میں، چرچ میں، خاندان میں، محلے میں، آپ کی کمیونٹی میں، کرسچن کمیونٹی میں اگر کوئی غم کا باعث ہوا ہے تو یہ الفاظ پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی پہلی آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیے ذرا، یہاں کیا لکھا ہے 5ویں باب کی پہلی آیت میں۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہاں ہی ہوتی ہے، بلکہ ایسے حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ سنا آپ نے؟ اب یہاں پر یہ اسی بات کا واقعہ ہے کہ اس حرام کاری کی بات ہو رہی ہے جو کلیسیا میں ہے، اور آج کئی جو ہے وہ پرابلم ہے، دکھ ہے خاندان میں، کلیسیاؤں میں۔ تو جب یہاں پر بات کی تو وہ اصل میں پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی پہلی آیت کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر وہ نہ جرم کا نام لیتا ہے اور نہ جرم کرنے والے کا نام لیتا ہے۔ تو اس شخص کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں جس نے اپنے باپ کی بیوی کو رکھا ہوا تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ 5ویں باب کے۔ اب وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اور کسی دوسرے شخص کی طرف بھی جس کا کلیسیا میں مشکل پیدا کی ہوئی تھی۔ تو اب میں بتاؤں، دیکھیں یہاں پر جی کیا ہوا، پہلا کرنتھیوں 5ویں باب میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے یا کوئی ہو۔ آج بھی دیکھیں کئی لوگ ہیں، آج بھی کلیسیا میں، خاندان میں وہ غم کا باعث ہے، اور وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو میں آج یہاں سے آپ کو کہتا ہوں، آپ جس بھی چرچ میں ہیں، کلیسیا میں ہیں، خاندان میں ہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں، تو غم کا باعث نہ بنیں۔ آپ اچھی گواہی رکھیں اپنے بوس کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پاسبان کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے بیسٹ گواہی رکھیں اور غم کا باعث نہ بنیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں اول اور ذکر شخص مراد ہے، یعنی پولس اس گناہ کو اپنے خلاف جرم نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ شخص کسی قدر، انڈر لائن کریں، بائبل میں لکھا ہے، کسی قدر سب ایمانداروں یعنی ایمانداروں کے غم کا باعث ہوا۔ اچھا، اب میں آپ کو سنا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک غم جو ہے وہ پورے گھر کا غم کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک غم جہاں صرف ماں باپ کا نہیں، پورے خاندان کا، پوری قوم کا، پوری کلیسیا کے غم کا سبب بن جاتا ہے۔ اوپر اس نے لکھا ہے، اس نے کہا اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا، پڑھیے ذرا یہاں تک آگے، غم کا باعث ہوا تو میرے ہی غم کا نہیں، سنا آپ نے؟ تو صرف میرے ہی غم کا نہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے دیکھیے، کبھی کبھی صرف ماں باپ تک، پاسبان تک یہ غم کا سبب ہوتا ہے، پھر کبھی کبھی یہ غم جو ہے یہ پھر سب میں پھیل جاتا ہے، وہ سب کا غم کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایسے بڑے، مثال کے طور پر ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں کہ کس طریقے سے ایک ڈور تھی، اور اس ڈور کی وجہ سے ایک نوجوان کی گردن کٹ گئی اور وہ وہی مر گیا، اور خوبصورت نوجوان، اور وہ سین دیکھا نہیں جاتا۔ اب آپ دیکھیے وہ پورے پاکستان اور اس شہر، اس خاندان کے لیے ایک غم کا باعث بن گیا، لیکن آپ دیکھیے کتنا خطرناک ہوا وہ۔ تو اس طریقے سے دیکھیں کبھی کبھی غم جو ہے وہ صرف بڑوں کی حد تک ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ غم جب بڑھ جائے تو وہ خاندان اور کلیسیا اور ملکی طور پر بھی وہ کیا ہوتا ہے، افسردہ اور غم کا سبب بنتا ہے۔ جی تو آگے پڑھیے۔ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، کس قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ ٹھیک ہے کہ دیکھیں حالانکہ وہ سب کے غم کا کیا ہوا ہے، باعث ہوا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ 6 آیت اب ہم پڑھتے ہیں۔ کرنتھس کے ایمان اور متفق تھے کہ مجرم کے خلاف تادیبی کاروائی ہونی چاہیے، تو وہ متفق تھے۔ لائٹ ہے آپ کے پاس؟ تو لگتا ہے کہ خدا انہوں نے اس کو کلیسیا سے خارج کر دیا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ کلیسیا نے اس کو خارج کر دیا تھا، نتیجے میں وہ سچے دل سے تائب ہو گیا تھا اور خداوند میں بحال کر دیا گیا تھا۔ تو دیکھیں اگر مثال کے طور پر، یہ تو کہنے سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کے غم کا سبب نہ بنیں، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ اپنے گھر، خاندان، کلیسیا اور قوم کے غم کا اور ملک کے غم کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ تو کہنے سے پہلے نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر اگر آج آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے
جو آج اپنے خاندان، گھر، کلیسیا میں غم کا سبب ہے، تو اس کی ایک بڑی سادی مثال ہے، توبہ کر لیں، تادیب کر لیں اور باز آ جائیں، معافی مانگ لیں اور خداوند آپ کو بحال کرے گا۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، ذرا پڑھ دیجئے 6 آیت۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے۔ ہاں، تو دیکھیں اس نے کہا یہی سزا کافی ہے۔ سزا کیا تھی؟ اکثروں کی طرف سے سزا کیا ہو سکتی ہے کہ بعض علماء کا اکثر کا مطلب ہے کہ کثرت ہے، اکثروں کا مطلب ہے کہ کثرت، جبکہ دوسرے اصرار کرتے ہیں کہ مراد سب اراکین ہیں سوائے مجرم کے۔ ان کا کہنا ہے کہ کلیسیا میں جو ہے وہ معاملات میں اکثر ریت فیصلہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں خدا کا روح کی رہنمائی ہے وہاں پر ہر فیصلہ کاروائی متفقہ ہونی چاہیے۔ اب جب یہاں پر لفظ لکھا ہے نا اکثروں کی طرف سے، اس نے اکثروں کی طرف سے پائی، تو یہ ایک جماعت کا بھی ہو سکتا ہے اور کثرت سے اصرار کا بھی ہو سکتا ہے، تو اراکین کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک ووٹنگ کی گئی کہ جی سب نے یہ ووٹ ڈالا کہ جیسے یہ سزا دی جائے، تو ایک علماء کہتا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جی سب نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کی سزا کے لیے، یا پھر دوسری طرف یہ کہ نہیں بے شک ہم متفق ہیں لیکن روح القدس کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کلام کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اب کوئی ایک سزا اس تجویز ہوئی اور وہ سزا یہ شرمندگی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بس یہی کافی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی گر جائے خاندان میں، کلیسیا میں، قوم میں، تو ضرور چاہیے ہم سب کو مل کر اسے بحال کرنے کی، چلے جتنا اس کے ساتھ ہو گیا یا جتنا وہ کافی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں فیصلہ کیا گیا۔ 7ویں اور 8ویں آیت۔ بس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے زیادہ تباہ نہ ہو۔ سنا آپ نے؟ اب کرنا کیا ہے؟ ایک غلطی تھی، ایک گناہ تھا، وہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم نے پنش بھی کر لیا، ہم نے اس کا علاج بھی کر لیا، اب چاہیے کہ معاف کر کر کیا کیا جائے؟ اس روح کو اور اس زندگی کو بچا لیا جائے۔ تو چونکہ متعلقہ شخص پورے دل سے تائب ہو چکا تھا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پورے دل سے توبہ کر لے تو اس لیے کرنتھس کو چاہیے کہ اس کو معاف کرے، انڈر لائن کرے، اس کو معاف کرے۔ آپ اس کو ضرور معافی دیں جو پورے دل سے معافی مانگتا ہے، ضرور اس کو معاف کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اور رفاقت میں دوبارہ شامل کر لیں، کیونکہ اس کی زندگی رفاقت میں ہے، خاندان میں ہے، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ وہ غم کی کثرت سے تباہ ہو جائے گا۔ غم کی کثرت سے کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی روح بچانی ہے جس کے لیے یسوع نے خون بہایا، جس کے لیے یسوع نے جان دی، یعنی وہ اپنی معافی کی حقیقت سے مایوس ہو جائے اور مستقل غم اور بے دلی میں پڑا رہے۔ دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن معافی کے بعد وہ چیزیں جب بحال نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ملتی، وہ محبت نہیں ملتی، وہ جگہ نہیں ملتی، تو پھر بھی آدمی ڈپریشن میں، انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ جب آپ معاف کرتے ہیں تو پھر مصرف بیٹے کی طرح اسے پھر سے گلے لگائیے، پھر سے وہ کپڑا پہنائیے، پھر سے انگوٹھی پہنائیے، پھر سے جوتی پہنائیے، پھر سے خوشی کیجیے، پھر سے عزت دیجیے۔ حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ چلے ایسے کر لے کہ میں نے یہ کیا تو تو ایسے کر، مجھے اپنے نوکروں میں رکھ لے۔ اس نے کہا نہیں، تو بیٹا ہے تو بیٹا ہی رہے گا۔ تو جب آپ معاف کرتے ہیں تو پھر واپسی سے کوئی بات نہیں، ٹرسٹ کریں اور پھر سے بحال کریں، تو یقیناً اس سے اس کی زندگی، اس کی روح کیا ہوگی؟ بچ جائے گی۔ کرنتھی جو ہے وہ کھلے بازوؤں کے ساتھ اس کے لیے اپنی محبت کا فتویٰ، یہ لکھا ہے، ذرا پڑھ دیجیے دوبارہ 8ویں ہے۔ ہاں جی، 7ویں 8ویں دونوں پڑھیں۔ بس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو۔ ہلیلویا! کس کا فتویٰ دو؟ ہے کسی جگہ کسی کو معاف بھی کریں، بحال بھی کریں، تسلی بھی دیں، اور فتویٰ دیتے پتہ کادا لا دو، محبت کا فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ الزام لگا دینا یا فتویٰ دے دینا اس کے لیے، اس کے سزا کا، تو وہ محبت ہے۔ تو اس کو محبت کا کیا کر دو؟
یعنی کہ کرنتھیوس کے اپنی محبت پر مہر تصدیق کر سکتے ہیں اور خوشی اور شفقت کے ساتھ اسے بحال کر سکتے ہیں. یہی ان کی محبت کا فتویٰ ہے. کیا کریں؟ اس کو خوشی دیں، اس سے شفقت سے پیش آئیں، اور پھر کیا ہوگا؟ یہی محبت کا فتویٰ ہے اور یہی بحالی کا طریقہ ہے. تو یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ پہلے کسی شخصی طور پر غم کا باعث بنے اور پھر وہ خاندان کا، کلیسیا کا، کمیونٹی کا، تو کیا کرے؟ تو اب چاہیے اسے کہ وہ توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ کرے تو ہمیں، مجھے، آپ کو، چرچ کو، کلیسیا کو، خاندان کو، ماں باپ کو چاہیے اسے معاف کرے. اور صرف معاف نہ کرے بلکہ اسے تسلی بھی دے اور اسے ریسٹور بھی کرے. اور صرف ریسٹور نہ کرے بلکہ اس پر محبت کا فتویٰ لگا دے. اور محبت کا فتویٰ کیا ہے؟ کہ خوشی اور شفقت کے ساتھ اسے بحال کرے اور اس پر مہر لگا دے. یہ ہے بائبل مقدس کا طریقہ. سو آئیں 9ویں آیت پڑھتے ہیں. کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں. جی پوری ہو گیا. رائٹ. 2 چیزوں پر آیت انڈر لائن کر لی، دائرہ لگا لیجیے پینسل کلر سے یا ہائی لائٹر سے یا پین سے. آزمایا اور فرما بردار، یہ 2 چیزوں پر اس آیت میں 2 چیزوں کی بات ہوئی ہے. تو اپنے پہلے خط سے رسول نے کرنتھیوں کو آزمایا تھا، تو ان کو موقع دیا تھا کہ ثابت کریں کہ وہ خدا کے کلام کی فرما بردار ہیں جو ان کو پولوس کی معرفت پہنچا تھا. اس خط میں رسول نے مشورہ دیا تھا کہ اس شخص کو کلیسیا سے خارج کیا جائے. اس خط میں کیا کہا تھا؟ اس کو خارج کیا جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اور ثابت کر دیا کہ ہم فرما بردار ہیں. سو اب پولوس چاہتا ہے کہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور اس آدمی کو کلیسیا میں دوبارہ شامل کر لے. بولو ہیلیلویا. اچھا میری بات سنیں، دیکھیں، پنشمنٹ اور ڈسپلن کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچے کو اپنے گراؤنڈ سے آؤٹ کرنا ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیں، یہاں پر اس نے غلطی کی تو پہلا حکم یہ تھا کہ اس کو کلیسیا سے خارج کر دو. اب اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے قطعاً یہ سوچ نہیں تھی کہ اس کو تباہ کر دیا جائے. اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ ساؤنڈ ہو جائے، یہ درست ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ خاندان کلیسیا سے جدائی کا سبب کیا، اور یہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے. دیکھیں، تھوڑی دیر کی جدائی، تھوڑی دیر کی پنشمنٹ، تھوڑی دیر کا باہر نکالنا. آپ کو پتہ کہ مصرف بیٹے کو بھی وہ تو خود نکلا تھا لیکن انہوں سمجھ لگ گئی سی کہ باپ کا گھر کیا ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر آپ کچھ دیر کے لیے کسی کو پنش کے طور سے لائن سے آؤٹ کرتے ہیں، خاندان، کلیسیا سے، کمیونٹی سے، تو اس کو قطعاً یہ مت سوچ کر نکالیے کہ وہ تباہ ہو جائے، بلکہ دعا کے ساتھ اپنے اندر اس سوچ کے ساتھ خدا کے حضور کے خداوند، یہ تھوڑا سا غم، تھوڑی سی مصیبت، یہ چھوٹی سی پنش اس کو بحال کر دے. تو پہلا حکم یہ تھا کہ جی یہ کر دے. اور پھر دوسرا حکم اس نے کیا فرمایا کہ اب اس کو کیا کرو؟ ایک قدم آگے بڑھو. ایک قدم آگے بڑھنا کیا ہے؟ کہ وہ جان لے کہ بڑھے اور اس آدمی کو کلیسیا میں دوبارہ شامل کر لو. تو کیسے شامل کریں؟ معافی اگر وہ مانگتا ہے تو اس کے لیے رستہ ہے واپسی کے لیے، پھر اس کے لیے بحالی ہے، پھر اس کے لیے تسلی ہے، پھر اس کے لیے محبت کا فتویٰ ہے. یہ ایک لیول ہے، اس جگہ پر لا کر ہم کامیاب ہوتے ہیں. سو آئے کہ 10ویں آیت ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے. جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا. آمین. اب آپ نے دیکھا کہ بھی تم نے اسے معاف کیا، پھر میں نے بھی معاف کیا، اور پھر میں نے بھی مسیح کا قائم مقام ہو کر اسے معاف کیا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں صلیب پر معاف کیا تھا. حالانکہ انہی کو معاف کیا تھا جنہوں نے مسیح کے خلاف گناہ کیا تھا، مسیح پر فتوے لگائے تھے، مسیح پر تھوکا تھا، مسیح کے خلاف چلے تھے. تو وہ کہہ رہا تھا اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو پھر ہو سکتا ہے انہوں نے، آج میں آپ کو بتاؤں، آپ باپ ہیں، بیٹا ہیں، بھائی ہیں، پاسبان ہیں، آپ کا ہی قصور کیا ہے کسی نے، لیکن آئے مسیح کے قائم مقام ہو کر، جیسے مسیح کی جگہ پر کھڑے ہو کر، جیسے مسیح نے معاف کیا میں اور آپ بھی کریں. تو اس نے کہا جب تم اسے معاف کر دو گے تو میں بھی مسیح کے قائم مقام ہو کر اسے معاف کر دوں گا. آپ بھی اور میں بھی آئے مسیح کی جگہ پر کھڑے ہو کر اسے معاف کریں.
تو پولوس چاہتا ہے کہ وہ جان لے کہ تائب گناہگار کو معاف کرنے میں وہ پورے طور پر ان کے ساتھ ہوں۔ آپ کو پتہ کہ ساتھ ایک ڈاکو تھا، اس نے کیا کیا تھا مجھے بتائیں؟ وہ تائب ڈاکو تھا، یعنی اس نے توبہ کی تھی، اس نے معافی مانگی تھی، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی تھی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کا بیٹا، بھائی، دوست، ساتھی کلیسیا میں اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اسے ضرور کیا کریں؟ معاف کریں۔ اور اگر پولوس کو کچھ معاف کرنا تھا تو وہ کرنتھیوں کی خاطر اسے معاف کرنا تھا، اور وہ مسیح کا قائم مقام ہو کر معاف کرتا ہے۔ اس خط میں کلیسیائی نظم و ضبط اور تائب کاری کا، یعنی کہ معافی کوئی مانگتا ہے یا توبہ کرتا ہے، پر زور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر آج کی انجیل کلیسیاؤں میں اس موضوع کو بری طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ معاف نہیں کرتے، لوگ بحال نہیں کرتے، لوگ تسلی نہیں دیتے، لوگ واپسی سے پیار نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں اچھا تباہ ہو جائے۔ مگر آج اسے انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ پاک نوشتے الہامی ہیں، مگر ان پر عمل صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا اپنا مطلب نکلتا ہے۔ آئے 11ویں آیت ذرا پڑھیے۔ تاکہ شیطان کا ہم پر دعویٰ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں۔ دعویٰ یا داؤ کیا لکھا ہے؟ ہاں، داؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ شیطان کا ہم پر داؤ چل جائے گا۔ اور داؤ کیا چلے گا؟ کہ یہ شخص جس کے لیے یسوع مسیح نے خون بہایا اور آج وہ معافی مانگتا ہے، آج وہ پھر سے بحالی مانگتا ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہوگا کیا؟ کہ داؤ کیسے ابلیس کا چلے گا کہ جس کے لیے یسوع نے خون بہایا ہے وہ اسے تباہ کر دے گا۔ سوچ چاہیے کہ جب ضرورت کے باوجود کوئی جماعت انضباطی کاروائی نہ کرے تو اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب سچی توبہ کے باعث معافی دینے کی ضرورت ہو اور نہ دی جائے تو اس وقت بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے سنا، دیکھیں میری بات سنیں، اگر کلیسیا میں، خاندان میں، کمیونٹی میں کہیں گناہ ہے اور اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے، کوئی کام نہیں کرتے، تو وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ایک شخص پہلے آپ کے غم کا سبب بنے گا، پھر قوم، کمیونٹی کے غم کا سبب بنے گا اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے، تو وہ بھی خطرہ ہے۔ اور اگر آپ علاج کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ضرور اسے پنش کریں، اور اگر وہ توبہ کرے تو تائب دل ہو تو اسے معاف کریں، پیار کریں، تسلی دیں، محبت کریں، شفقت سے پیش آئیں۔ اور اگر آپ نہیں کرتے تو یہ دونوں طرف خطرہ ہے۔ توبہ ہوتی ہے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو جاننا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس خطرے کو وہ کرنا ہے۔ تو انڈرلائن کریں شیطان کو۔ تو ہر قسم کی صورتحال میں اپنی عیاری، مکاری کے ہتھ کنڈوں سمیت موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے بھی اسے شیطان ہی یہ سب کچھ کروا رہا تھا، اور اگر آج ہم نہیں معاف کرتے، ہم نہیں بحال کرتے، ہم نہیں نرم گوشہ رکھتے تو پھر وہ ہمیشہ کی تباہی میں چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں وہ تائب شخص کو غم کے بوجھ تلے دبا کر تباہ کر دیتا ہے۔ اسے غم یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے باوجود کلیسیا نے مجھے بحال نہیں کیا۔ تو جب کوئی توبہ کرتا ہے تو پھر آپ اسے بحال بھی کریں۔ کہاں سے ہم سیکھتے ہیں؟ کہاں سے سیکھتے ہیں بتائیے؟ میرے اندر دو باتیں، ایک مشرف بیٹا، دیکھو اس نے توبہ کی تے نہیں ہوا کہ پیو نے توبہ کی تھی، انہیں کیا توبہ کر دی تھی، گھر ہی رہ تے گندے کپڑے ہی پا تے اتھے ہی رہ تے نوکرا دی طرح ہی رہ، ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اسے وہ سارا مقام دیا۔ بولو ہیلیلویا۔ اچھا دوسری مثال، وہ کہہ رہا تھا تائب ڈاکو کہہ رہا تھا بس میں توبہ کرنا، منو بھی تو اپنی بادشاہی چی یاد کری۔ انہیں یسوع نے کیا اچھا جا تینوں معافی دیتی ایک تے یاد کی کرانگا تو آج ہی میرے نال پھر دوست جو ہوئیں گا۔ واو، گریٹ، امیزنگ۔ اگر کوئی معافی مانگے تو پھر اسے اسی ٹائم بحال کریں، اسی ٹائم عزت دیں، اسی ٹائم محبت کریں، کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر۔ آپ جو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے وہ، تاکہ اس کو آپ غم سے نکالیں، ٹھیک ہے، بحال کریں۔ اگر شیطان حرام کاری سے تباہ نہیں کر سکتا تو وہ توبہ کے بعد انتہائی غم کا استعمال کرتا ہے تو اس سے کسی کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، کیونکہ اگر ہم اگلی آیت دیکھیں، چلے ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں آگے کیا لکھا، ہم اس کے ہیلوں سے، لکھا ہوا یہ، ہاں سوری، اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ دیکھیں
दूसरा पहले देखिए लुका 22:31, रूहों की सच्चाई से भटकाने के लिए शैतान हर हीला बहाना और दावा इस्तेमाल करता है, यानी फटकने के लिए छाछ है। कहाँ लिखा है? लुका 22:31 में। वो फटकने के लिए क्या रखता है? फिर छाछ रखता है, यानी कि उसके पास हर हीला बहाना दाव वो इस्तेमाल करता है। एक बात याद रखें, हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं, तो हमें वाकिफ होना चाहिए। क्या करता है वो बहाना करता है, दाव लगाता है और फटकने के लिए छाछ रखता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें मत्ती 13:22 को, तो वहां पर दाऊद लगाने के लिए जेर नजर आए, दबाने के लिए क्या लिखा है? झाड़ियां। क्या लिखा है वहां पर? झाड़ियां। देखिए इब्लीस हमें फटकने के लिए छाछ भी रखता है और वो हमें झाड़ियां भी रखता है जिससे वो हमें क्या करे? दबा दे। ये उसके हिले हैं। सो अगर इफ्सियों 6:11 देखें तो फंसाने के लिए उसके पास मंसूबे भी हैं। मैं उसके हीले बता रहा हूं। देखिए जहां पर लिखा है ना, हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं, तो उसके हीले क्या? फटकने के लिए छाछ उसके पास है, दबाने के लिए झाड़ियों की तरह वो दबाता है हमें, और फिर मंसूबे वो रखता है हमारे लिए, प्लान्स बनाता है, कैसे मैंने इसको फंसाना है, कैसे मैंने इसको गिराना है। सो डराने के लिए वो क्या करता है? पहला पतरस 5वें बाब की 8वीं आयत में डराने के लिए वो शेर बब्बर की गरज रखता है। अब बोले लुका 5:8 में। तो फिर एक और उसका हिला सुने कि दूसरा थिमोथियुस 2 बाब की 26वीं आयत में फ्रेब देने के लिए फरिश्ते का भेष, दूसरा क्रंथियों 11वें बाब की 14वीं आयत, फ्रेब देने के लिए फरिश्तों का भेष वो रखता है। अब बताइए कैसे हिले हैं उसके। फिर उसके बाद दूसरा थिमोथियुस 2 बाब की 26वीं आयत में असीर करने के लिए फंदा रखता है। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले अंडरलाइन कर ली। 11वीं आयत में हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं, हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। तो आए वाकफियत क्या है? नंबर 1 लुका, आप लिख लीजिए, लुका 22:31 में वो फटकने के लिए छाछ रखता है, ये उसका हिल है। फिर उसके बाद वो हीले के लिए दबाने के लिए मत्ती 13:22 में झाड़ियां रखता है, ये भी उसका हीला है, दबा के रखा कैसे आपको उसने दबाना। फिर उसके बाद वो इफ्सियों 6:11 में फंसाने के लिए मंसूबे रखता है, प्लान्स रखता है हमारे लिए, ये उसके हीले। फिर डराने के लिए शेर बब्बर की गरज रखता है। कहाँ लिखा है? पहला पतरस 5:8 में, ये उसके हिले, गरज। फिर फ्रेब देने के लिए फरिश्तों का भेष रखता है। कहाँ लिखा है? दूसरा क्रंथियों 11:14 में। और असीर करने के लिए फंदे रखता है, फंदे। तो कहाँ लिखा है? दूसरा थिमोथियुस 2:26 में। अब सुनिए, उसके पास फटकने के लिए छाछ है, ये उसका हिला है। उसके पास झाड़ियां दबाने के लिए, फिर उसके पास मंसूबे हमें हमारे लिए, फिर उसके पास गरज है हमें डराने के लिए, फिर उसके पास फरिश्ते के भेष हैं, और फिर उसके पास फंदे हैं, ये उसके। हम उसके हीलों से वाकिफ नहीं, तो हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं, इसलिए हमें बचाना है। जो शख्स गुनाह में गिरा है उसे भी बचाना है, अगर वो तौबा करे तो उसे भी बचाना है, ताकि वो बहाल किया जाए। आए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हमारी इबादत का वक्त जो है वो आज से 5:30 हमने शुरू किया है। अगर कोई आज अभी ज्वाइन कर रहा है, उसे नहीं पता, तो ज़रा याद रखिए कि कल से, मतलब आज से हमने शुरू कर दिया, हर रोज़ 5:30 बजे दुआ हुआ करेगी। आए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे।